إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها قال قائل من قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله في صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قال قائل وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حب الدنيا وكراهية الموت وفي حديث فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین. معزز و محترم سامعین کرام، بزرگان قوم ملت، نوجوانان اسلام، میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک عطا کیا اور الحمدللہ 26 روزے اب تک مکمل کر چکے ہیں. 27واں روزہ انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گا. بڑی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ ہم سے گزر رہا ہے، کچھ ہی ایام بچے ہیں، اس کے بعد عید الفطر آئے گا اور یہ ٹریننگ کا مہینہ ہم سے جدا ہو جائے گا. زندگی کی ہر گھڑی ہمارے لیے الوداع ہے، زندگی کا ہر سیکنڈ ہمارے لیے الوداع ہے. جو وقت بھی ہمارا گزر رہا ہے وہ ہمیں الوداع ہی کہہ رہا ہے. اس لیے آپ زندگی گزاریں، صبح کریں تو شام کے لیے امید نہ رکھیں، شام کریں تو صبح کی امید نہ رکھیں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے حالات حاضرہ کے تناظر میں مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات پیدا کیا ہے ان تمام مخلوقات میں سب سے برتر رکھا ہے. چاہے وہ مخلوق نوری ہو، چاہے وہ ناری ہو، یا بے شعور والی مخلوقات ہو، تمام مخلوقات پر اللہ رب العالمین نے آپ کو برتر رکھا. حق اور باطل کے ساتھ جو کشمکش ہے، یہ کشمکش اس وقت سے شروع ہو گیا تھا جب اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کے سامنے، تمام ناری اور نوری مخلوقات کے سامنے اس خاکی مخلوقات کو معزز و محترم کرنے کے لیے تمام مخلوقات کو اکٹھا کیا تھا اور کہا تھا یہ آدم ہے، ہم نے ان کو علم دیا ہے، ہم نے ان کو عزت دی ہے. جیسا کہ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. نوری اور ناری مخلوقات نے آدم کا سجدہ کیا، لیکن نوری میں سے ایک ایسی مخلوق تھی جس نے کیا کہا تھا، ہم آدم کا سجدہ نہیں کریں گے کیونکہ آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. حق اور باطل کے درمیان جو کشمکش تھی اسی وقت سے شروع ہے. اللہ رب العالمین نے اسی مجلس سے کہا تم نکل جاؤ، نکل جاؤ. ابلیس نے کہا کہ اللہ ہم آپ کے جتنے بھی آپ کے مقرب بندے ہیں سب کو میں گمراہ کروں گا، ان کے راستے سے ہٹاؤں گا. جب کئی قومیں ایک ساتھ اکٹھا ہوتی ہیں، جب ان کا تصادم ہوتا ہے، کلیش آف سویلائزیشن یعنی کلچرز کا تصادم جب ہوتا ہے
تو بات شناخت کی آتی ہے، اور جب بات شناخت کی آتی ہے تو ایک قوم دوسرے قوم کی کردار کشی میں لگ جاتی ہے، اور جب کردار کشی کی بات آتی ہے تو قومیں چاہے عسکری ملیٹنٹ، عسکری لڑائی ہو یا فکری یلغار ہو، کسی بھی طریقے سے اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ فکری یلغار ابلیس نے شروع کیا تھا مسلمانوں کے خلاف، آدم علیہ السلام کے خلاف، انبیاء کرام کے خلاف اور نیکوکار اور مجاہدین کے خلاف۔ آج یہی فکری یلغار آج یہ میڈیا کر رہی ہے، چاہے عالمی میڈیا ہو چاہے ہندوستان کی میڈیا ہو۔ دو سویلائزیشن ایک ساتھ اکٹھا ہے، ایک مسلمانوں کی تہذیب، ایک غیر مسلموں کی تہذیب۔ تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہم اقلیت میں ہیں، تو ہم کو تو اپنے ان کے الغار کا شکار تو ہونا پڑے گا، ان کے الغار کا شکار ہونا پڑے گا، ان کا شکار بننا پڑے گا، اور وہی وہ کام کر رہے ہیں۔ آج سے ملٹری فورس کے ذریعے سے لڑائی نہیں ہو رہی ہے عزیزان گرامی، فکری یلغار کیا جا رہا ہے، فکری یلغار کیا جا رہا ہے، اور آپ اس یلغار میں پس رہے ہیں، اور پسنے کی کئی وجوہات ہیں۔ جب ایک قوم دیکھتی ہے کہ اس کی تہذیب ترقی کر رہی ہے، رواج پا رہی ہے، تو اس کا گلا گھونٹنے، اس کی آواز کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب مکہ میں عام ہونے لگی، لوگ اسلام کو قبول کرنے لگے، تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ جب یہ قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں تو آپ شور مچاؤ، لفظ ان کے سامنے بکو۔ کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آپ ان کے اوپر غالب ہو جاؤ، ان پر کنٹرول کر لو، ان کو کنٹرول کر لو۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش ہوئی کہ کیا کیا جائے، تو شیخ نجدی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا ابلیس، اس نے کہا کہ اس نبی کو قتل کر دو۔ ان کے خلاف کوئی زیادہ سازش نہیں کی گئی، فکری الغار۔ جب دیکھا کہ ان کی دعوت آگے بڑھ رہی ہے، ایسے ہی ہندوستان کے اندر اور پورے عالم کے اندر جب لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کی طاقت دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے، ہندوستان کے اندر اسلام کی طاقت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، تو کچھ تجزیہ نگاروں نے وقت کے جاہلوں اور وقت کے ظالموں کو یہ مشورہ دیا کہ ان کی آواز کو بند کیا جانا چاہیے۔ اس لیے آپ تاریخ اٹھا کے 10 سالوں تک دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہمارے مبلغین کی آواز کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیے، آپ گن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کن کو ان لوگوں نے الزام لگایا اور کن کو اپنے ظلم کا شکار بنایا۔ آج بہت سارے بنیادی مسائل پر چرچا نہ کر کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اورنگزیب کا مسئلہ چھڑا جاتا ہے، اس کی قبر کا مسئلہ چھڑا جاتا ہے۔ کیا ہماری شناخت یہی ہے کہ ہم 3 طلاق والے ہیں؟ کیا ہماری شناخت یہی ہے کہ ہم حلال والے ہیں؟ کیا ہماری شناخت یہی ہے؟ کیا ہم یہی مسلمان ہیں؟ ہماری شناخت یہی ہے؟ کیا ہم باہر نکلیں تو لوگ ہمیں اس نگاہ سے دیکھیں قاتل آ رہا ہے، اس نگاہ سے لوگ دیکھیں یہ خوخار آ رہا ہے، دہشت گرد آ رہا ہے؟ کیا ہماری شناخت ہندوستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہی ہو کر رہ گئی ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کے خلاف سازش کرنے کے لیے؟ ایک مولوی صاحب کو اٹھاتے ہیں، کرتا پائجامہ ٹوپی پہنے رہتے ہیں، اور 4-5 پیچھے سے کچھ بھوکنے والے کو لگا دیا جاتا ہے نیشنل ٹی وی چینل کے اندر، اور کچھ یہ دلال قسم کے مولوی پہنچتے ہیں ٹی وی چینلوں پہ، اور اسلام کے خلاف جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں، جتنی بھی انگشت نمائی کی جاتی ہے، کسی بھی سوال کا جواب، کسی بھی اعتراض کا جواب یہ مولوی نہیں دے سکتے۔ لاسٹ میں جو دیکھنے والے ویورز ہوتے ہیں، سامعین ہوتے ہیں، یہ سوچتے ہیں یار کہ اسلام کے لیے تو طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنے کسی بھی سوال کا جواب دے سکے، یہ تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے، وقت کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا۔ بدنامی کون کر رہا ہے؟ چند پیسوں کے خاطر کچھ ایڈورٹیزمنٹ کا جن کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، شہرت کا، نام و نمود کا کچھ لوگوں پر اٹیک ہوتا ہے، اسلامک اسکالر کی شکل میں جاتے ہیں اور اسلام ہی کی دھجیاں اڑا کر چلے جاتے ہیں واپس۔ 4-5 عورتیں بیٹھی ہوں گی،
کچھ مولوی صاحب بیٹھے ہوں گے اور کچھ سوال کریں گے. یاد کیجیے عزیزان گرامی، یہ خبریں نہیں چلائی جاتی ہیں، یہ خبریں مینوفیکچر کی جاتی ہیں، کنٹینٹ تیار کیا جاتا ہے کہ آپ اس سے سوال کیجیے گا، میں اس طرح سے سوال کروں گا، اور وہ ٹوپی والا بیچارہ ساکت ہو جائے گا، لاجواب رہ جائے گا. ڈبیٹ کا یہ اصول اور ضابطہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو اتنا سوال کر دو، اتنا سوال کر دو، اتنا سوال کر دو کہ وہ کنفیوز ہو جائے، اس سوال کا جواب دے اور کس سوال کا جواب نہ دے. تب تک آڈینس فیصلہ کر چکی ہوتی ہے کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے. اتنے پروپیگنڈے. ایک وقت تھا عزیزان گرامی کہ کرتا پیجامہ ٹوپی حاجی صاحب ہے، نمازی صاحب ہے، ان کا احترام ہے، مولوی صاحب ہے، ان کا احترام ہے. لیکن کیا وجوہات ہیں کہ آج اگر کوئی عالم دین آپ کے بیچ چلتا ہے تو آپ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ یہ پروپیگنڈا کا اثر ہے عزیزان گرامی، پروپیگنڈا کا اثر ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اللہ رب العالمین نے کسی کی حالت اتر کے نہیں آیا اور بدلا. آپ سے بابری مسجد چھن گئی، آپ کو مغلوں کی اولاد کہہ کے آپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، مساجد پر یلغار ہو رہے ہیں، مدارس قریب تھے کہ بند ہو جاتے، اوقاف پر کچھ ظالم قسم کے لوگ ڈاکہ زنی کرنے کے لیے، اس پر ڈاکہ مارنے کے لیے نظریں گڑائے ہوئے ہیں. لیکن ہم خواب سرگوش، ہم تو سوئے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے ہم کو. بہت ہوگا جائیں گے فیس بک پہ کچھ لکھ دیں گے، یوٹیوب پہ لکھ دیں گے، کچھ تقریر کر دیں گے، انسٹاگرام پہ کچھ لکھ دیں گے. ہماری ذمہ داری پوری. کچھ علماء کرام ایسا بھی کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان بھی ایسا کر رہے ہیں، صرف اسی میں لگے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اختلاف و انتشار مت کرو، اختلاف کے شکار مت ہو. یہ اجتماعیت کا مسئلہ ہے. آپ کی مساجد، آپ کے مدارس، آپ کے اوقاف، یہ اجتماعیت کا مسئلہ ہے. اگر ہم سے کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا عزیزان گرامی تو ہمارے اندر یہ عزم ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں سیکولر یا ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر، ڈیموکریٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف پیپل، بائی دا پیپل، فار دی پیپل، لوگوں کے ذریعے سے چنی جاتی ہے، لوگوں کے لیے ہوتی. اس جمہوریت کے اندر اگر ایک شخص صدن میں بیٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ہمارے آستھا پہ آنچ آئی تو ہم رہنے نہیں دیں گے. ایک مسلمان کی قربانی کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، بیک فٹ پر جا کر وہ انسان، مسلمان، وہ مولوی بیک فٹ پر جا کر ڈیفینس کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہم سیدھے کہتے کہ ہماری آستھا ہے، آپ کو ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا ہے تو چاہو، لکم دینکم ولی دین. یہ بات بھی ہمارے اندر نہیں ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ ان سے احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے ان سے مجادلہ کریں. یہ چیز بھی ہمارے اندر نہیں. ہم اتنے جذباتی ہیں عزیزان گرامی، ہم اتنے جذباتی ہیں کہ ایک ٹیم آتی ہے بالکل منصوبہ بند، بالکل پلانڈ طریقے سے آپ کے پاس ایک ٹیم آتی ہے اور وہ ٹیم گھات میں بیٹھی رہتی ہے. ایک شوسا اٹھایا جاتا ہے، ایک مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، ہمارے نوجوان جذبات میں آ جاتے ہیں کہ ہماری مسجد پہ کلر پھینک دیا اب تو ہمارے لیے کچھ رہ ہی نہیں گیا، جذباتی ہو گئے. کیا متولیان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مساجد کے اندر کیمرہ لگا دیں اور خاموشی سے بات کرتے رہیں؟ جس طرح ہمیں کورٹ کے اندر، کچہریوں کے اندر گھسیٹا جاتا ہے، ہمارے نوجوان اگر اپنے دین کی ترقی کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے مدارس کے لیے، اپنے اوقاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کو کورٹ کے ہمارے خلاف تیار کیا جاتا ہے، ہم کو کورٹ اور کچہری کے پیچھے پیچھے دوڑایا جاتا ہے. عزیزان گرامی، جذبات کا وقت نہیں ہے. جذباتی ہونا اچھی چیز ہے لیکن جذبات کے رو میں بہہ جانا یہ غلط بات ہے. الحکمت ضالۃ المؤمن این وجدها احق بها. حکمت، وزڈم، فراست، یہ ایک مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے. جہاں وہ انسان پائے، جہاں وہ اس کو پائے، اس کو اپنانے کی ہر ممکن کوشش کرے.
ہمارے نوجوان کو اکسا کر ایک ٹیم آتی ہے، اس ٹیم میں سیکورٹی بھی ہوتی ہے، اس ٹیم میں میڈیا کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس ٹیم میں دنگا کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، پوری ٹیم کمپلیٹ آتی ہے آپ پہ الغار کرنے کے لیے، آپ پہ حملہ کرنے کے لیے۔ ہمارا نوجوان جذباتی ہو کر باہر سڑکوں پہ آ جاتا ہے، پتھر بازی کرنے لگتا ہے، الٹی پلٹی حرکت کرنے لگتا ہے، نعرہ بازی کرنے لگتا ہے، اور جیسے پتھر بازی کرتا ہے انہیں ہمارے ہی گروپ کے اندر ان کا کوئی منافق چھپا ہوتا ہے، پتھر وہی پھینکتا ہے۔ ہمارے نوجوان محفوظ ہیں، ہمارے نوجوان امن پسند ہیں، ہمارے نوجوان قانون کو ہاتھ میں لینے والے نہیں ہیں، ہمیں اس بات پہ اعتماد ہے، یقین ہے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کے بیچ میں کچھ منافق ایسے چھپے ہوتے ہیں جو غلطی وہ کرتے ہیں، پھنستے ہیں ہمارے نوجوان۔ اب آپ سوچئے سنبھل کا واقعہ ہو یا ساؤتھ میں ابھی پتہ نہیں کون سی جگہ، اس کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، وہاں پہ ہو، آپ خود سوچیں کہ اس میں ہمارے نوجوانوں کی حصہ داری تھی۔ پکڑا جاتا کون؟ ہمارے نوجوان پکڑے جاتے ہیں۔ غلطی کرتا ہے کون؟ دوسرا غلطی کرتا ہے، پکڑے جاتے ہمارے نوجوان۔ اگر 50 نوجوان ہمارے اگر ان کے خلاف FIR ہو گئی، اگر وہ جیل میں چلے گئے تو ظاہر سی بات ہے 50 فیملی کا نقصان ہوا۔ ان کے والدین صحیح سے زندگی نہیں گزار سکتے، کورٹ کا چکر کریں گے، کورٹ کا چکر کاٹیں گے، کون ذمہ دار ہے؟ مسلمانوں کا اور قوم کا نقصان ہوگا۔ اس لیے عزیزان گرامی، اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنی شناخت کو مضبوط کرنے کی کوشش۔ نوجوانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آؤ اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑو، آؤ قرآن فہمی اپنے اندر پیدا کرو، آؤ علماء کرام سے اپنا ربط جوڑو، آؤ یہ جو ہمارے بزرگان ہیں جن کے پاس علم اور حکمت ہے، ان کے علم اور حکمت سے فائدہ اٹھا کر اپنی قوم کو آگے بڑھاؤ، خود ترقی کرو، اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر جاؤ اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ اعمال کس طرح سے؟ میں راستہ بتا رہا ہوں، اعمال کس طرح سے؟ 2-3 دن کے بعد ہماری عید ہوگی عزیزان گرامی، ہمیں اپنے اعمال سے، اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، کسی کے عبادت گاہوں پہ ہم کچھ نقصان پہنچانے نہیں جائیں گے، ڈی جے کے ذریعے سے ہم کسی کے کام کو خراب نہیں کریں گے، صوتی آلودگی تک پیدا کر کے ایک حاملہ عورت کے بچے کو ہم نقصان نہیں کریں گے، ہم غلط کام کرنے والے نہیں ہیں۔ 3-4 دن کے بعد عید الفطر آ جائے گی، میں یہی التماس کروں گا، یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ روڈ پہ نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ کوئی فرض اور واجب نہیں کہ آپ جا کے روڈ پہ نماز پڑھیں، آپ راستے سے جس راستے سے گزریں اس راستے پہ آپ ٹرافک کا بھی خیال رکھیں۔ ہو سکتا ہے کسی کا جنازہ ہو سکتا ہے ایمبولینس اس راستے سے گزر رہی ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الایمان بضع و 70 شعبہ اولها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ ایمان کے 72 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، سب سے پہلا اور سب سے بیسٹ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا اور سب سے نچلا طبقہ ایمان کا کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ ہم خیر امت ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم کو خیر امت بنا کے بھیجا ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ آج ہمارا تہوار ہے تو یاد رکھیے آپ اقلیت میں ہیں، یاد رکھیے کہ لوگ آنکھیں دھسائے ہوئے ہیں، یاد رکھیے کہ کیمرے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، لوگ آپ کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہے، ٹی وی چینل پہ دکھائیں گے دیکھیے مسلمان ایسے مسلمان ویسے، ان کے تہواروں میں راستے جام رہے، کوئی دقت کی بات نہیں، لوگ پریشان رہے، روڈ پہ مر جائیں کوئی دقت کی بات نہیں، آہستہ ہے کوئی دقت نہیں۔ ہمارے لوگ روڈ پر اگر آ جائیں اور کسی کو تکلیف ہو جائے، دیکھو قاتل جا رہا ہے، دہشت گرد جا رہا ہے، غدار وطن جا رہا ہے، بقرعید کا وقت ہوتا ہے، حق تو یہ تھا کہ ہم خوشبو کا استعمال کریں، جانور پالتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں بڑی عقیدت کے ساتھ، یقیناً ہونا چاہیے، لیکن جو گندگی اس سے نکلتی ہے کیا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا ہم انتظار کریں گے بلدیہ کا کہ وہ آئے اٹھا کے لے کے جائے؟ اگر ہماری اسی کمیونٹی سے، ہماری اسی محلے سے کسی غیر مسلم کا ایسا انسان جو ہم سے قربت چاہتا ہے، تو ہم سے قریب آنا چاہتا ہے، وہ تو آپ کی گندگی کو سن کے بھاگ جائے گا۔ کیا ہم وہی قوم ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، لیکن کیا ہو گیا؟ اب گندگی آدھا ایمان، شاید اللہ بچائے گندگی ہو گیا، ہماری پہچان گندگی سے ہو گئی، نعوذ باللہ من ذلک۔ کیا ہمارے جلسے جلوس جو ہو رہے ہیں کیوں ہم راستوں پہ کرتے ہیں؟
کیوں راستے میں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم ایسی مجلسوں کو سجائیں کہ دیکھنے والا دیکھے اور اسلام کے پیغام کے قریب آئے؟ کیوں نہیں ہماری اصلاح کر رہے ہیں؟ کیوں ہماری اصلاح نہیں ہو رہی ہے؟ اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی شناخت کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے، اپنی پہچان کو اچھی بنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جو مسائل جہاں جہاں اجتماعیت کے مسائل ہیں اس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ جہاں مسئلہ اوقاف کا ہو، جہاں مسئلہ مدرسے کا ہو، جہاں مسئلہ مسجد کا ہو، وہاں پہ ہمیں اتحاد اتفاق دکھانا ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک کلمے کی طرف، آؤ ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور آپ کے درمیان ایک جیسا ہے۔ جہاں جہاں ہم لوگ جس پوائنٹ پہ متفق ہیں کم سے کم اس پہ تو آ جائیں۔ مدرسہ آپ کا ہے، اوقاف آپ کا ہے، مسجدیں آپ کی ہیں، عیدگاہیں آپ کی ہیں، قبرستان آپ کے ہیں، لیکن دانت گڑائے کوئی اور بیٹھا ہے۔ آپ اس میں اجتماعیت دکھائیے۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی اجتماعیت کا مسئلہ ہو تو عزیزان گرامی اپنے مفاد کی بنیاد پر کسی چیز کو رد کرنا اور کسی چیز کو قبول کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مدرسہ یا مسجد کے ذمہ دار فلانے ہیں تو ہم نہیں قریب جائیں گے۔ یہ مدارس مکاتب کسی کے باپ کے نہیں ہوتے، یہ قبرستان کسی کے باپ کے نہیں ہوتے، یہ آپ سب کے ہیں، آپ سب کے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں ذمہ دار ہے تو ہم مچاٹنے نہیں جائیں گے، فلاں سے ہماری جمتی ہے تو ہم اس کے قریب جائیں گے، اس کا سپورٹ کریں گے، فلاں سے نہیں جمتی ہے تو ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جب اس طرح کے ماحول اگر ہیں تو ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا، صبر سے کام لینا ہوگا، کیونکہ قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ نماز اور صبر سے اور اللہ رب العالمین کے تقوی سے آپ ان ساری چیزوں کو ڈھال بناؤ۔ آپ کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے، یقیناً ظلم ہو رہا ہے، ہم مظلوم ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم مسلمان ہیں، دنیا کو پناہ دینے والے ہیں، پناہ دینے والے ہیں وہ ملعون اسرائیل۔ آج پوری دنیا کو آنکھ دکھا رہا ہے، وہ پالا ہوا امریکہ کا، چھوٹی سی تقریباً 61 لاکھ لوگ وہاں پہ یہودی ہیں، پوری آبادی میرے خیال سے اسرائیل کی 81 لاکھ ہوگی اگر میں صحیح ہوں تو، لیکن وہ پوری دنیا پہ غالب ہے، پوری دنیا پہ غالب ہے۔ کیوں عزیزان گرامی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور اجتماعی اعتبار سے بہت کچھ ہیں۔ انگریزوں کے زمانے میں جتنی آزادی تھی آج اتنی آزادی ہم کو نہیں ہے۔ انگریزوں نے آپ کے مدارس کو قائم کیا تھا، آپ کے اوقاف کی حفاظت کی تھی۔ انگریز یہاں تک چاہتے تھے مسلمان آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، ساری عبادتیں انجام تو ہم آپ کو ٹینشن نہیں دیں گے، ہم آپ کے درمیان دخل اندازی نہیں کریں گے، لیکن یاد رکھنا ہمارے سیاست میں اگر دخل اندازی کی تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہمارے نظام میں اگر دخل اندازی کی تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ آپ کا پرسنل لا، آپ نکاح اپنے اعتبار سے کرو، آپ زکوٰۃ اپنے اعتبار سے دو، حج اپنے اعتبار سے کرو، آپ وراثت اپنے اعتبار سے کرو، لیکن ہمارے اگر قانون کے اندر دخل اندازی کی تو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہماری سیاست میں زیادہ گھسنے کی کوشش کی تو ہم نہیں چھوڑیں گے، کرمنل لاز ہمارے ہوں گے، سول لاز ہمارے ہوں گے، آپ کا کچھ نہیں ہوگا، صرف اگر صرف ہوگا تو آپ کے گھروں کے اندر شادی بیاہ کا معاملہ آپ کا ہوگا۔ یہی چیز انگریزوں نے تو اتنا ہم کو آزادی دی اور آج کے لوگ ہم کو کتنی آزادی دے رہے ہیں۔ اجی ہم کو ہماری مسجدیں چھینے جا رہے ہیں، قبرستان چھینے جا رہے ہیں۔ کیوں چھینے جا رہے ہیں؟ کیوں چھینے جا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اجتماعیت نہیں ہے، ہمارے اندر استحکام نہیں ہے، معاشی استحکام نہیں ہے، سیاسی استحکام نہیں ہے، کیونکہ سیاست میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ اگر میں کہوں سیاست میں آپ گھسیے تو کچھ اللہ کے بندے جو مکمل طور پر ایماندار ہوں گے، اچھے ہوں گے، تو وہ سوچیں گے کہ فلانوا بھی وہ بھی تو سیاست میں ہے، وہ تو بات کر کے گنڈے پا سکتا ہے۔ اگر سیاست کا نام گنڈا گردی ہے تو یقیناً اس میں کوئی جانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور کچھ لوگ سیاست کو شجر ممنوعہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسا درخت ہے جو منع کیا گیا ہے، ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ اس لیے عزیزان گرامی آپ پاکیزہ سیاست میں آئیے، اپنے سیاستدانوں کو مضبوط کیجیے۔ کب تک ہم دوسروں کے پیچھے دوڑیں گے؟ کب تک دوسروں کے سامنے سجدہ کریں گے؟ آج ہم جس سنگین حالات سے گزر رہے ہیں، کون ہمارے ساتھ ہے سوائے اللہ کے؟ کون ہے ہمارے ساتھ سوائے اللہ کے؟ اس لیے نوجوانوں
आओ तालीम से जुड़ो, आप यूपीएससी एग्जाम में बैठो, नीट क्वालिफाई करो, टेट क्वालिफाई करो और एसएससी में बैठो। सारे इम्तिहानात जितने भी होते हैं, हमें जरूरत है वकला की, हमें जरूरत है सियासतदानों की, हमें जरूरत है इंजीनियर्स की, हमें जरूरत है डॉक्टर्स की, सबकी जरूरत है। अगर कोई इस मिंबर पे खड़े होकर ये कहे कि हमें इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ मौलवियों की जरूरत है, तो अल्लाह की कसम वो गलत कह रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आप दुनिया के अंदर अच्छी चीजों को मांगें, अच्छी चीजों को हासिल करें। ग़ज़वे बदर में जब मुसलमानों ने काफिरों के कुछ लोगों को जब बंदी बना लिया था, तो उन लोगों से क्या कहा गया था कि हमारे मुसलमानों को, 10 मुसलमानों को आप तालीम दो। क्या वो तालीम दीनी तालीम दे रहे थे? क्या वो दीनी तालीम दे रहे थे? अजीजाने गिरामी, जरूरत है हमारी कौम को आईपीएस ऑफिसर की। आप यूपीएससी क्वालिफाई कीजिए, एसएससी एग्जाम्स में बैठिए, तालीम से अपने आप को जोड़िए। हाँ, दीन को भी अपने साथ लेकर चलिए। नमाज कैसे पढ़ा जाए, ज़कात कैसे दिया जाए, रोजा कैसे रखा जाए और इस तरह के सदकात वगैरह कैसे अंजाम दिए जाए, इन तमाम चीजों पर आपकी नजर होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त के फिरौन लोग, वक्त के फलसफी लोग, वक्त के बिगड़े हुए राइटर्स की तहरीरें पढ़कर आप गुमराह हो जाएं। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरीयत में आपके ऊपर सदक़तुल फित्र फ़र्ज़ करार दिया है, ताकि आप रमज़ान के दिनों में अगर कोई गलती आपसे हुई हो तो उस गलती का इज़ाला हो सके, और साथ ही साथ जो मिस्कीन फ़क़रा हमारी कौम के हैं, अमीरों के साथ बैठ कर खाना खा सकें, उनके सब में शाना रहकर वो अपनी भी ईद मना सकें। इसलिए ईद उल फित्र या फितरा आप लोग निकालिएगा। कुछ सहाबे किराम से इस बात का भी सबूत है कि ईद का चाँद देखने से 2 दिन पहले भी निकाल सकते हैं, और ईद की नमाज से पढ़ने से पहले ये फितराना गरीबों तक पहुंच जाना चाहिए। एक सा जो 2.5 किलो या 2.25 किलो के बीच में होता है, आप एहतियातन 2.5 किलो जो भी अजनास हैं आप निकाल सकते हैं। फेसबुक पर मुख्तलिफ़ किस्म के इख्तलाफात शुरू हैं कि पैसा निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है। मेरी अपने इल्म के मुताबिक मेरी अपनी राय है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं। अगर आपके लिए बेहतर है पैसा निकालना, पैसा निकाल दीजिए। अगर आप अजनास में से निकालना चाहते हैं, अजनास में से निकाल सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम मुत्तहिद हो जाएँ। ऐ अल्लाह, रमज़ान के जितने भी रोज़े हमने रखे हैं अल्लाह तो उसको कबूल कर। ऐ अल्लाह, लैलतुल क़द्र पाने की हमें तौफीक दे। एक रात और बची है, कुछ रोज़े और बचे हैं। अल्लाह मुझे तौफीक दे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम तेरी तरफ रुजू कर सकें। ऐ अल्लाह, हमारे नौजवानों को राह रास्त पर ला। ऐ अल्लाह, तो हमारे नौजवान जो बिगड़े हुए हैं, फ़िलहाल उनको दुनिया के अंदर अपना मफाद दिख रहा है, अल्लाह उनको इस्लाम की तरफ, शरीयत की तरफ लौटा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति वद ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुन रऊफ़ुर रहीम। क़ुमु बिस्सलाह।